السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھیں گے امت مصطفیہ پہ خصوصی فضل و عنایت الہیہ، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے، جیسے ہم گناہ گار ہیں، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور اپنی عنایت ہوگی۔ تو حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئیے حدیث کا الفاظ سماعت فرمائیں۔ امتی هذه امت مرحومت لیس علیها عذاب فی الآخرة عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کا جو نمبر ہے 4278 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری اس امت پہ خاص رحمت خداوندی ہے، آخرت میں اس امت کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ان کا عذاب دنیا میں فتنے، آزمائشیں، زلزلے اور خون ریزی، اللہ تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے جو ہے بچائے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس امت کے بہت سے خصائص و فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے، جس کی بدولت وہ آخرت کے عذاب سے نجات پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دنیا میں آنے والی مصیبتیں، آزمائشیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ اب ہر بندہ پریشان ہے، کبھی کسی وجہ سے پریشان ہے، کبھی کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، تو یہ اس کی جو ہے آزمائشیں ہیں، اور پھر وہ ان آزمائشوں کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق عذاب قبر اس امت کی خصوصیت سے ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور آخرت میں وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوں گے، ان پر کوئی غبار نہ ہوگا۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے، ہم جیسے گناہ گار، ان کو قبر میں عذاب آئے گا، اور قبر میں جو عذاب آئے گا وہ بالکل پھر جب حشر کے دن، قیامت کے دن اٹھیں گے تو بالکل پاک صاف ہوں گے، ان پر کوئی غبار، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ جن احادیث مبارکہ میں کبائر کے مترکب مسلمانوں کے لیے عذاب کی وعید ہے، وہ اس حدیث مبارک کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی معیشت کا بیان ہے۔ وہ چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو پھر معاف فرما دے، جبکہ اس ارشاد نبوی میں مغفرت اور رحمت خداوندی کی امید کا بیان ہے۔ بہرحال عذاب الہی سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا اور پھر ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ تو اب انسان کے اوپر جو بھی دکھ، تنگی، تکلیف، پریشانی، بیماری، کوئی بھی مصیبت آئے تو انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہتی ہے، تو پھر آخرت میں اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کو بھی بخش دے، میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ یہ اندھیرا ہو گیا ہے، بجلی چلی گئی ہے، پریشان نہیں ہونا، پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، کوئی نیک اچھا حکمران عطا فرمائے۔